کبھی کبھی روحوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا کرو، دونوں کو شفا ہوگی اور تمہیں دانش اور عقل کے موتیوں سے فائدہ ملے گا۔ پانی آگ کو اور صبر مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری صحت کے لیے شکر گزاری ضروری ہے اور ہماری مشکلات پر صبر ضروری ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو تلاش کرتے ہیں، اور ہر شخص کی رہنمائی کے لیے بہت سے راستے ہیں۔ چاہے لفظوں کا چناؤ جادوئی ہو، لیکن راستہ ہمیشہ شائستگی کا اپنانا چاہیے۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے، اور نہ ہی کسی چیز کے مل جانے سے وہ اترانے لگے، بلکہ وہ جانتا ہو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اندھے رہیں اس دنیا سے تاکہ آپ کو حقیقت نظر آ سکے۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انسان کے اندر جو کیفیت اور منظر ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں باہر بھی اسے وہی دکھاتی ہیں۔ کائنات میں صرف حل ہیں، مسئلے صرف دماغ میں ہیں۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ پھر ملتے نہیں، اگر مل بھی جائیں تو ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے۔ جس کی سوچ جیسی اس کے الفاظ ویسے، جس کے جیسے الفاظ اس کے کردار ویسے۔ کسی کے کچھ کہنے سے ہمیں کیوں فرق پڑے، جس کے جیسے کردار اس کے حساب ویسے۔ جیو اور جینے دو کا فلسفہ سمجھنا ہو تو کسی برگد کے پیڑ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ضرورت اور ظرف سے زیادہ مل جائے تو انسان چھلک پڑتا ہے۔ عادت مجبوری کی نشانی ہوتی ہے، محبت کی نہیں۔ آپ صرف تبھی اپنے کام کی خوبصورتی اور اہمیت کو سمجھتے ہیں جب اس تک پہنچنے والا راستہ مشکلوں سے بھرا ہو۔ لوگ جاننے والے شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو جانتے نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ جسے یاد کرنے سے لبوں کو ہنسی چھو جائے، ایک ایسا خوبصورت خیال بن جاؤ۔ انصاف کرنے والا بنو، انصاف کرنے والا بنو گے تو دنیا میں کسی چیز کی کیا ضرورت۔ راہگیر بنو، آوارہ گرد نہیں۔ کچھ لوگوں کی کشش کا راز وہ زبان کے بجائے روح سے گفتگو کرتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے لگا لی جائیں۔ دنیا پاس ہونا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا آپ کے دل میں رہ جانا خطرے کی بات ہے۔ حق میں کمی کرنا بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم دلوں کا سکون چھین لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ہر انسان، ہر چیز اور ہر رشتے کا حق ادا کر کے دیکھیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا، ایسا مطمئن کہ جسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔
نیکی تو اس خوشبو کی طرح ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ دعا غموں کے بند محل میں امید کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا اور بھروسے کا۔ دعا دوا سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نصیب اور مقدر دعا اور صبر سے ملتا ہے۔ بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلوں کو اپنی مشکلیں بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ہر ایک سے بے تعلق ہو کر انسان اپنی ذات سے بھی لا تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ جس دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں، وہ دل کائنات کے ہر رنگ سے خالی ہے۔ چیزوں کا قرب ہمیں لوگوں سے دور لے جا رہا ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے، پیچھے رہ جانا اس کا مقدر ہے۔ اپنے دل کو قابو میں کر لو تاکہ تم کچھ بن سکو۔ صبر کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ دل کی حالت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ باتوں سے۔ خالق، مخلوق اور مقصد، جس نے ان کو پہچان لیا، اس نے زندگی کے سب سے بڑے راز کو جان لیا۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کے عذاب اور سکون کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ نعمت کا غلط جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ اللہ تعالی سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیے، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کسی غرور کرنے والے سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارکباد دو۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کی تازگی ہے۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پاڑسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ نعمت کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں لوگ عیب نہ نکالیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے
جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سب آفتوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو آدمی اپنی سلطنت اور حکومت میں ظلم کرتا ہے، لوگ اس کے ہلاک ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ گلا گھٹنے سے پہلے سانس لے لو، اور موت کے ہانکنے کی تکلیف سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے ہو جاؤ۔ ایک گھڑی کی ذلت تمام عمر کی عزت کو برباد کر دیتی ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو قناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ صبر دل دہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی خوشی اور بہتری جانتا ہے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ کچھ نئی منزلیں لے کر آتا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے ایک درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ یہ راز بھی صرف تتلیاں سمجھتی ہیں کہ چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ رات کی عبادت افضل ہے، جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلتے ہیں۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ ایک بار کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دے جاتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ نفرتیں پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آتی ہے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کریں۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے،
جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند رکھتا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انسان کے مشکل وقت کا سہارا ہے امید، جو پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو ٹھیک کر دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غائب سے مدد ہوتی ہے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے مقدر نہیں، جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی نصیب ہے ہمارا نصیب ہے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، بڑے دل والی ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص ہمارے الفاظ اور سوچ میں مہکتے رہتے ہیں۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اے مالک، تو ہی تو مشکل کشا ہے، اور تیرے لاچار بندے حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لفظوں کی حرمت اور ان کے استعمال کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو یاد رکھنے کی سب سے بہترین جگہ دعائیں ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کا کھوج لگائیے، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب منع ہرگز نہ فرماتا۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے ڈوب جا۔ لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ عشق اگر کائنات کے مالک اور اس کے محبوب سے ہو تو یہ بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ بھٹکے ہوئوں کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو دوسروں کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا،
تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وفاداری نبھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حق بات پر وفاداری نبھانا چاہیے۔ اگر غلط بات پر بھی وفاداری نبھاؤ گے تو وفادار کم اور چمچے زیادہ لگو گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک درد وہ ہے جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں ہے، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک مکمل انصاف نہ ہو جائے۔ جن کو تمہارے مرنے کا غم ہونا ہے انہیں پیار ضرور دو، انہیں زندگی میں خوشی دو۔ جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ بات کا مطلب الفاظ نہیں لہجہ طے کرتا ہے۔ بولتے وقت اپنے الفاظ سے پہلے اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں ہے۔ اپنی غلطی کو قبول کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ جن کی سن لو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ اس دھوپ کے تپتے صحرا میں یوں سایہ چھوڑ کے مت جاؤ، ہے عمر سے لمبی پیاس یہاں تم دریا چھوڑ کے مت جاؤ۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون مل جاتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اللہ کا قرب انسان کو مدھم کر دیتا ہے۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر عبادت گزار سے ہر کوئی ناراض ہے تو وہ کیسا عبادت گزار ہے؟ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔
ناراض شخص سے معافی کروا لو تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کرے۔ آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ کر سوکھ گئے، پھر تم کون سا گلاب ہو؟ جب تک مریض شفا یاب نہ ہو طبیب کو تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہیں۔ عقل مند بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہیں اور خود دیوی کہلاتی ہیں۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ محبوب محبت کرنے والے کو زندگی کے میلے میں اکیلا کر دیتا ہے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ جہاں وابستگی اور تعلق ہو وہاں درد ہوتا ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ آدھی زندگیاں نمائش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہو گئیں۔ کسی آدمی سے اس وقت تک ناراض نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت کا پتہ نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو اس کے حکم پر لبیک کہنا۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے اور علم والا جو ہے وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا مشن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا انتظار کرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس کی خاطر نیک ہوئے ہیں آپ کا بدلہ اسی کے پاس ہے۔ باہر والے نے اندر والے سے پوچھا کہ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو جواب آتا ہے کہ وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اگر رات تاریک ہو تو پھر جگنو کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے۔ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز ہے کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور مسلسل تکلیف کا عذاب ہے۔ جب نیکی بدی نظر آئے اور بدی کا احترام کیا جائے تو عذاب ہے۔ عذاب اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرے اور سننے والے مذاق اڑائیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ سکوں، اور شاید جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرا مقصد ہی نہ ہو۔ میری مجبوری ہے اور یہی میرے زمانے کی پہچان ہے۔ بندے کی ضد، اس کا اصرار، اس کی ترجیح دنیا پر ہے تو اس کو سوائے دنیا کے غم کے اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اسے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا ایسی ہے کہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ جس نے نفس کی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا تو اس نے حقیقی محمد کے امتی ہونے والا نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے
تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے۔ جھک جانے والے پر یہ راز آشکار ہوتا ہے۔ جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی ذات ہی ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اگر ٹھیک لوگوں سے بات سنی ہے تو بات ٹھیک ہی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے جو بات سن کر ٹھیک ہو جائے؟ بعض مرتبہ تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعریف کا زخم سب سے گہرا زخم ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، ان کے ایمان قائم رکھو، ان کے لیے دقت پیدا نہ کرو، ان کے لیے فکر پیدا نہ کرو۔ اگر ایسا کر کے اگر آپ جھوٹے لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں تو آپ بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ شہرت کی خواہش کو نکال دو، یہ خواہش نکالنے سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت کا ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دل بھر کہنا جھوٹ ہے۔ جس سفر سے آپ کی توجہ چھوٹ جائے اس راستے پر آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم آج اپنے حالات سے خوش ہیں، اپنے حالات کو پسند کرتے ہیں، تو غم ختم ہو جائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان پر کیوں بحث کرتے ہو؟ کسی کے گھر کے آگے کیوں بحث کرتے ہو؟